اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہماری گفتگو اور بحث تیمم کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے یعنی گزشتہ درس میں ہم نے بتایا تھا کہ کہاں کہاں پر وضو اور غسل کے بدلے تیمم کیا جائے گا، یہ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں بتایا تھا۔ آج ہمیں تیمم کا طریقہ سیکھنا اور جاننا اور سمجھنا ہے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ اس چیز پر مارنا جس پر تیمم صحیح ہو، یعنی زمین پر، مٹی پر، خاک پر، سب سے پہلے یعنی صحیح ہے۔ وہ بتائیں گے ابھی کس چیز پر جو ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے، وہ ابھی بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ایسے، دونوں ہتھیلیاں ملا کر ایسے زمین پر مارنا ہے، ملا کر ہی مارنا ہے۔ ٹھیک، کون سی چیز پر؟ جس پر تیمم کرنا صحیح ہے، یعنی زمین پر مارنا ہے، صحیح۔ دوسرے، دونوں ہاتھوں کو پوری پیشانی پر اس طرح پھیرنا کہ پیشانی کے دونوں طرف کے حصے بھی شامل ہو جائیں۔ یہ حصہ جائیں، یہ اس طرح پھیرنا ہے کہ وہ دونوں طرف کے حصے بھی شامل ہو جائیں، اور لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک اور بھووں کے اوپری حصے تک۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ابھی پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے، کہ کیسے کرنا ہے، اور پھر آپ کو اسے ہی دماغ میں انشاءاللہ رکھنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تیسرے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی داہنے ہاتھ کی پشت پر پھیرے۔ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کون سی ہے؟ یہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یہ ہے، اور دائیں ہاتھ کی پشت یہ ہے، تو اس پر پھیریں، ٹھیک ہے۔ چوتھے، داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرے۔ پہلے کیا کرے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ کی پشت پر، پھر چوتھے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرے، یعنی اس کو ہتھیلی کو اس پر دائیں ہاتھ کی پشت پر۔ ابھی بتاؤں گا کیسے پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم میں قربت کی نیت ہونا ضروری ہے، جیسے ہر عبادت میں تیمم کی نیت ہوتی ہے، یا وضو میں یا غسل میں بھی قربت کی نیت ہوتی ہے، ایسی تیمم میں بھی آپ کو قربت کی نیت کرنی ہے، یعنی قربتاً الی اللہ۔ قربت کی نیت سے مطلب یعنی قربتاً الی اللہ آپ کو نیت کرنی ہے تیمم میں بھی، جیسے وضو میں کرتے ہو، جیسے غسل میں کرتے ہو، کیونکہ وضو اور غسل کے بدلے ہی تیمم کیا جاتا ہے، یا وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے مثلا تیمم آپ کریں گے۔ تو اب اس کا چونکہ پڑھنا تو آسان ہے، آپ نے پڑھ لیا، لیکن اب یہ کرنا کیسے ہے وہ آپ جو ہے وہ میری طرف دھیان سے دیکھیں، غور سے دیکھنا، اس کے بعد جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ہاتھ کی یعنی دونوں ہاتھوں کو ملا کر سب سے پہلے زمین پہ ایسے ماریں گے جس پر یعنی تیمم کرنا صحیح ہے، مٹی پر، صحیح، زمین پر۔ اس کے بعد اسے ہلکا سا ایسے ہلائیں گے، جھاڑیں گے، تاکہ جو ہے کوئی چیز لگی ہے مٹی کے علاوہ تو وہ گر جائے، اور پھر ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ایسے ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے اس طرح جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے اس کو شروع کریں گے، لیں گے، اور ایسے صحیح، اس کو ہم پھر ایسے لیں گے تاکہ یہ
صحیح. تھوڑا اگر شک ہے کوئی احتیاط ادھر کرنا چاہے تھوڑا اس طریقے سے لائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اور یہاں تک لائیں گے. جی یہاں تک ایسا جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ مثلا جو ہے وہ مسا جو ہے ہو جائے اس طریقے سے. اس کے بعد پھر ہمیں بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی پشت پر مسا کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے؟ وہ ایسے تاکہ پوری یہ ہتھیلی پوری پشت پر آ جائے, یعنی اس سے مسا اس کا ہو جائے. تو وہ ایسے نہیں کرنا ہے بلکہ ایسے اور اس کو ایسے آخر تک, پھر ایسے یہ ہو گیا. یہ تیمم ہے. ٹھیک ہے. جب پیشانی کا مسا کر رہے ہیں تو اس طرح پھر پوری پیشانی گھیرے میں آ جائے, یعنی اس کے دائرے کے اندر آ جائے. صحیح. دونوں طرف کے حصے بھی جس میں شامل ہو جائیں پیشانی کے. اور لمبائی میں بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ناک اور بھموں کے اوپری حصے, یہ ناک ہے اور یہ بھمیں ہیں. صحیح. یہ ناک ہے اور یہ بھمیں, یعنی ناک اور بھموں کے اوپری حصے تک, جیسے آپ کو بتایا یہ صحیح یہاں تک جو ہو گیا. ٹھیک. کہہ رہے ہیں اب یہ تیمم میں قربت کی نیت ہونا ضروری ہے, اور یہ بھی معین کرے کہ یہ تیمم وضو کے بدلے ہے یا غسل کے بدلے ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے جن چیزوں پر تیمم صحیح ہے, جن چیزوں پر تیمم صحیح ہے, اب اس کی گفتگو اور اس کے بارے میں گفتگو ہے. سب سے پہلے مٹی. کیا؟ مٹی. ریت. پتھروں کی مختلف قسمیں جیسے سیاہ پتھر, سنگ مرمر, چونے کا پتھر پکائے جانے سے پہلے, یعنی چونا پکنے سے پہلے جو ہے جو اس کا پتھر ہے اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو تیمم کتنی چیزوں پر کیا جائے گا؟ مٹی, ریت, پتھروں کی مختلف قسمیں جیسے سیاہ پتھر, سنگ مرمر, چونے کا پتھر اور پکائے جانے سے پہلے چونا, یعنی بریکٹ میں انہوں نے دیا ہے کہ چونے کا پتھر جو ہے پکائے جانے سے پہلے. لیکن آیت اللہ خامنی حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے, فتویٰ ہے کہ پکانے کے بعد بھی اس پر تیمم ہو سکتا ہے. چند مسائل انشاءاللہ کل آئیں گے کیونکہ اب وقت تمام ہو گیا اور وقت چونکہ جو ہے وہ زیادہ سمجھانے میں نکل گیا, طریقہ وغیرہ بتانے میں, تو چند مسائل اس سلسلے میں وہ انشاءاللہ کل آئیں گے. آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. باقی اسے انشاءاللہ سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور مباحثہ کریں آپس میں. ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.